اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ کیا. امام الانبیاء نے فرمایا تبرک بالقرآن، فرمایا قرآن سے برکت لیا کرو. امت کو فرمایا قرآن سے برکت لیا کرو. اب یہ پوری امت کو بتایا جا رہا ہے قرآن سے برکت لیا کرو. تو اگر قرآن غار میں رہنا تھا تو امت برکت کیسے لے سکتی ہے؟ پوری امت کو فرما رہے ہیں ہمیں قرآن سے برکت لینا ہے. تو قرآن اگر غار میں ہی رہنا تھا اور امت کو ملنا ہی نہیں تھا قرآن، تو امام الانبیاء امت کو کیوں فرما رہے ہیں قرآن سے برکت لیا کرو؟ آگے امام الانبیاء نے فرمایا فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے نکلا ہے. یہ میں اس کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی اس کا کلام ہے، وہ اس کا متکلم ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، اور یہ اسی کی ذات سے جلوگر ہوا ہے. تو قرآن لکھا ہوا حضور پہ نہیں اترا ہے، آقا کے سینے پہ اترا، دل میں اترا ہے. سمجھ گئے نا بات آپ؟ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جسے قلم سے لکھا جائے. کتاب کتابت سے ہے، جو کیلی گرافی ہوتی ہے نا، کتابت لکھنے والا کیلی گرافر ہوتا ہے، کاتب، اور وہ قلم دوات لے کے لکھتا ہے کاغذ پہ. تو جو چیز لکھی ہو نا کاغذ پہ اس کو کتاب کہتے ہیں. وہ پتھر پہ لکھ لیں، وہ آپ کھجور کی جلی پہ لکھ لیں، وہ کھجور کی چھال پہ لکھ لیں، ہرن کی جلی پہ لکھ لیں، وہ کسی پتھر کی شیٹ پہ لکھ لیں، سلیٹ پہ لکھ لیں، مگر لکھا ہونا ضروری ہے، جس کو کتاب کہتے ہیں، کیونکہ کتابت سے کتاب بنتی ہے. تاجدار کائنات کے غلاموں توجہ طلب، یہ بات اللہ نے لکھا ہوا نہیں اتارا، کتاب کی شکل میں نہیں اترا، کتابت کے ساتھ نہیں اترا. تو چاہیے یہ تھا، اللہ فرماتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یا ذالک الفرقان لا ریب فیہ، یہ وہ فرقان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اللہ نے نہ فرقان کہا نہ کلام کہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ علم الہی میں بات تھی کہ یہ لکھنا تو یار کے صحابیوں نے ہے. کتاب تب بنے گا جب ابو بکر صدیق قلم لکھے گا، جب عمر فاروق لکھیں گے، جب عثمان غنی لکھیں گے. تو فرمایا میں پہلے سے اعلان کر رہا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس طرح میرے کتاب میرے کلام ہونے میں شک نہیں ہے، اسی طرح صحابیوں کے لکھنے میں بھی شک نہیں ہے. جو انہوں نے کتابت کر دی اس میں بھی شک نہیں ہے. یہ جو کتابت کی شکل میں تمہارے سامنے ہے اس میں بھی شک نہیں ہے. جو کتابت کی شکل میں سامنے اس میں بھی کوئی شک نہیں. سمجھ رہے بات؟ اب دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے جامع القرآن. انہوں نے اپنے دور حکومت میں قرآن جمع کیا، مگر تاجدار کائنات حدیبیہ کے مقام پر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر مکہ میں گئے ہوئے تھے، اور یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، وہ ڈائلاگ کے لیے گئے. انہوں نے روک دیا تھا کافروں نے، کفار مکہ نے، حدیبیہ کے مقام پہ کہ اس دفعہ عمرے پہ نہیں آنے دیں گے. اور یہ ہجرت کے بعد پہلا موقع تھا جب جا رہے تھے اپنے چھوڑے ہوئے وطن کی طرف. تو یہ خبر پھیل گئی، افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا. تو تاجدار کائنات نے فرمایا خون عثمان کے لیے، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور قربان جائیں کہ جب صحابہ نے بیعت کی نا تو فعلم ما فی قلوبہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا جب بیعت کر رہے تھے.
اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، کس جذبے پر بیعت کر رہے تھے۔ تو صحابیوں سے پوچھا تابعین نے کہ کیا تھا دلوں میں، تو کہتے ہیں بایعنا علی الموت، کہ ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی کے داؤ کی بیعت کر لی تھی، کہ جان دے دیں گے مگر عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس سے یہ تصور کرو کہ خون عثمان کتنا قیمتی ہے رسول کی نظر میں۔ یہ بتایا جا رہا ہے عثمان میرا کتنا قیمتی ہے کہ جس کے ایک خون کے لیے میں 1400 صحابیوں کو کٹوا سکتا ہوں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بایعنا علی الموت قرآن میں فعلم ما فی قلوب، اور پورا قرآن پڑھ جاؤ، تاجدار کائنات کے غلاموں پورا قرآن پڑھ جاؤ، اللہ رب العزت نے عمل کی بات پہلے کی ہے، اجر کی بات بعد میں کی ہے، پورے قرآن میں اجر کی بعد میں کی ہے۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے۔ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، تو پہلے عمل کی بات کی، اجر کی بات بعد میں کی ہے، نتیجے کی بعد میں کی ہے۔ یوں کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، جنت دوں گا، یہ بعد میں بات کی۔ واحد یہ مقام ہے قرآن میں یا اللہ رب العزت نے عمل کی بات بعد میں کی ہے، اجر کی بات پہلے کی ہے۔ یہ جو خون عثمان کے بدلے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب رب ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے عثمان کی خاطر تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو افواہ اڑا دی گئی نا۔ اچھا بعض یہاں بدبخت کہتے ہیں، اب یہ بھی گتھی سلجھاتا جاؤں نا کہ اس چور دروازے سے کوئی داخل نہ ہو جائے، کہتے ہیں جی حضور کو اگر خبر ہوتی تو عثمان غنی کے لیے بیعت کیوں لیتے؟ کیونکہ امام الانبیاء نے اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ، آقا نے فرمایا تھا حاضر ہی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے کر اس ہاتھ سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے غلاموں، اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر خبر ہوتی تو حضور بیعت کیوں لیتے؟ میں اور دلیلوں کی طرف نہیں جاتا، میں ایسی دلیل دیتا ہوں، اور باغ فدق پر بھی ایسی ہی دوں گا انشاءاللہ، کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خبر نہیں تھی، اب میں بتاتا ہوں خبر تھی کہ نہیں تھی۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت عثمان غنی جب مکہ میں گئے تھے تو وہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اور جب نماز میں اتحیات میں حضور پر سلام بھیجتے تھے اور تاجدار کائنات پر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا تو عقیدہ حضور خود بھی سنتے ہیں، چلو تمہارے عقیدے کو مان لیتے ہیں، فرشتے پہنچا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی نمازوں کا درود جو مکے میں پڑھ رہے تھے، فرشتے حدیبیہ میں حضور تک پہنچا رہے تھے کہ نہیں پہنچا رہے تھے؟ تو جس کی 5 وقتہ نمازوں کا درود پہنچ رہا ہے، نبی کو نہیں خبر عثمان زندہ ہے کہ شہید ہو گیا ہے؟ یہ پانی رکھ دیں۔ تو یہ بات تو میں نے ضمناً عرض کر دی ہے، جو اس کا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے زمانہ ظاہری حیات کے زمانے میں امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کیوں قرار دیا تھا؟ بیعت تو ان کے لیے لی جا رہی تھی نا کہ اگر شہید کر دیے گے تو ہم بدلہ لیں گے، اپنا ہاتھ کیوں قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ؟ کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اپنے زمانہ خلافت میں عثمان کے ہاتھوں نے قرآن جمع کرنا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ عثمان نے جمع کیا اس لیے